تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچی جگہ پر، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا حل ترون ما ارا، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح گر رہے ہیں جس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اتنے فتنے آ رہے ہیں، اس قدر ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں، اس قدر جو ہے وہ یعنی فتنوں نے انسان کو جکڑ لیا ہے کہ دن بدن جو ہے وہ گناہ آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جو ہے وہ نیکی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی، گناہ کے وسائل، گناہ کے اسباب جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ دن رات فتنے جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کس قدر جو ہے وہ آئندہ نسل کے لیے ان کو نیکی پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ فتنے بہت زیادہ آ گئے۔ جس زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے جو اس طرح آج فتنے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیسے؟ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، آپ نے فرمایا کہ فتنے لوگوں کے دلوں کے اوپر اس قدر قبضہ جما رہے ہیں جیسے کہ چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ چٹائی کے تنکے بھی دیکھیں آپ نے، چٹائی بنی ہوتی ہے تو اس کے تنکے آپس میں دھاگے جو ہے وہ گتھی ہوتے ہیں تبھی چٹائی بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح فتنے ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہو کر لوگوں کے دلوں کو جکڑ رہے ہیں، اور لوگ اتنے جکڑے جا رہے ہیں کہ ایمان سے، اخلاص سے، نیکی سے، تقوی سے، للہیت سے، خشیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اخلاص، تقوی، للہیت یہ تو پرانی چیزیں لگ رہی ہیں، ہاں یہ تو پرانی چیزیں لگ رہی ہیں، کیونکہ نئی جنریشن کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ نہ ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے اندر تقوی آئے، نہ اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے اندر اخلاص آئے، للہیت آئے، خشیت آئے۔ یہ تو چند سفید بالوں والے رہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ تقوی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، وگرنہ جن کی ابھی داڑیاں پھوٹ رہی ہیں، مونچھیں نکل رہی ہیں، وہ کب کہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے نظریں نہ چرائیے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہوتی جا رہی ہیں، نیٹ ورک شیطانی جال جو ہے وہ بچتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ اتنے فتنے ہو جائیں گے، ایک حدیث آپ سنیے گا تو یقین کیجئے گا جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے ایک بار ہل جائے گا حدیث سن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اس قدر جال شیطانی بچھ جائیں گے اور فتنے اس قدر لوگوں کو جکڑ لیں گے، حتیٰ کہ یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا، یہاں تک کہ کوئی بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا، کاش کہ اس قبر میں وہ کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں کہے گا، وہ کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں کہے گا، جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کسی مصیبت سے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ موت ہی آ جائے، ہاں وہ مصیبت کی وجہ سے نہیں کہے گا، نہیں، بلکہ وہ مومن ہوگا، مخلص مسلمان ہوگا، تو چونکہ وہ اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ پا رہا، فتنے اس قدر ہیں کہ گناہ سے بچ نہیں پا رہا، جتنی بھی کوشش کرتا ہے پھر بھی گناہ میں جا کے جب قدم اٹک جاتے ہیں، کہیں ادھر اٹک گیا، کبھی ادھر اٹک گیا، تو چونکہ اس قدر پریشان ہو چکا ہوگا اپنی زندگی سے کہ بھائی میں اپنے ایمان کو، تقوی کو برقرار ہی نہیں رکھ پا رہا، میں گناہوں سے بچ ہی نہیں پا رہا، ابھی کوشش کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں گناہ سے بچنے کی، پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر تمنا کہے گا ایک کاش کے قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کم از کم اس گناہوں والی زندگی سے اور اس گندے ماحول سے تو میری جان چھوٹ دی۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ حدیث نوٹ کر لیا آپ نے۔